نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ سورہ کافرون ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اے اللہ کو نہ ماننے والو، میں عبادت نہیں کروں گا اس ذات کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرنے والے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہارا مذہب ہے، تمہارا دین ہے، اور میرے لیے میرے اعمال، میرا مذہب اور میرا بدلہ ہے. گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے وہ آپسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے. جیسے گزشتہ بتایا تھا کہ مسلمانوں پر مکہ میں زمین تنگ کر دی گئی تھی، انہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور دوبارہ اپنے مذہب میں آ جاؤ، آج کے اعتبار سے گھر واپسی کر لو. لوگ کہتے ہیں نا، آج بھی یہی حال چل رہا ہے ہندوستان کا کہ اسلام کو چھوڑ کر گھر واپسی کر لو ورنہ تو تمہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، اور آسان لفظ کے موب لنچنگ کی جائے گی. تو یہ سب چل رہا تھا. وہاں کے سردار آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے، تم بھی سکون سے رہو اور ہم بھی سکون سے رہیں گے. حالانکہ مسلمان کوئی ظلم ان پر کر نہیں رہے تھے، لیکن یہ خود اندر سے پریشان تھے مسلمانوں کو دیکھ کر. حق جو ہوتا ہے وہ حق اپنا کام کر کے رہتا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ قیامت تک حق اور باطل کی جنگ چلتی ہی رہنے والی. ہم یہ سوچیں کہ اطمینان ہو جاوے دنیا کے اندر تو یہ ہونے والا نہیں ہے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلیے حضور کو جا کے کہہ دیتے ہیں کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو اور 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں، یعنی اللہ کی عبادت کر لیں. اگر یہ منظور نہیں ہے تو ہم تمہیں ڈھیر سا پیسہ دیتے ہیں، تمہیں ہم یہاں کا سردار مان لیتے ہیں، ہم تمہاری اچھی سے اچھی عورت کے ساتھ نکاح کرا دیتے ہیں. یعنی کہ دنیا کے اعتبار سے بھی ساری لالچ دے دی. اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان کر دیا کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں جس ذات کی عبادت کرتا ہوں وہ الگ ہے اور تم جس ذات کی عبادت کرتے ہو وہ الگ ہے. یہاں جو اہم سبق ہے وہ یہ سمجھنا ہے
کہ وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے. خود قرآن کریم کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ آپ ان لوگوں کو پوچھو کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، یہ چاند اور سورج کی گردش کون چلا رہا ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور بھی ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور بسمک اللہم لکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. تو پھر بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. فرق کیا تھا دونوں میں؟ فرق کیا تھا؟ یہ اصل بنیاد ہے کہ ان لوگوں نے یہ مان لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سارے اختیارات ان دیوی دیوتاؤں کو دے دیے. کسی کو رزق کا اختیار دیا، کسی کو اولاد کا اختیار دیا، کسی کو علم کا اختیار دیا، اور اب اللہ نعوذ باللہ من ذالک اب ان کے پاس کوئی کام نہیں، اللہ فارغ بیٹھے ہوئے. جیسا کہ ہمارے یہاں کے ہندو سرسوتی دیوی کہ یہ کیا علم چاہیے تو سرسوتی دیوی کے پاس جاؤ، اور اسی لیے اسکولوں میں آج کل ان کی جو مورتیاں ہیں وہ لگائی جا رہی ہے. تو یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں. اسی طرح یہ کیسے رزق کے لیے یہ لکشمی دیوی مانتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہی مانا جاتا تھا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ توحید نہیں ہے. توحید جو ہے کہ اللہ کو ایسا ماننا جیسا کہ وہ ہے، اگر اس کے اندر ہم نے آگے پیچھے کیا تو پھر یہ توحید باقی نہیں رہے گی. تو اللہ کو اس کی ساری صفات کے ساتھ ماننا یہ اہم ہے. یہاں ایک بات جو بہت اہم ہے، وہ مسلمانوں میں بھی بعض وہ لوگ ہیں کہ جو علم نہ رکھنے کی وجہ سے یا علماء سے ان کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی انجانے میں اسی راستے پر چلتے ہیں، وہ بھی انجانے میں اسی راستے پر چلتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو مزار پر جاتے ہیں اور وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں کہ آپ رزق دے دیجئے، آپ بیٹا دے دیجئے، اولاد دے دیجئے. یہ سب مانگتے، اور صرف مانگتے نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ خود ہم نے بھی سنا کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو کچھ ملا اسی دربار سے ملا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہی نہیں وہی چیز ہے جو ہندو لوگوں میں، یہ وہی چیز ہے جو اس زمانے کے کفار مکہ کے اندر پائی جاتی تھی. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، انہوں نے اس طریقے سے یہاں لا کر کھڑا کر دیا مسلمانوں کے ایک فرقے کو بھی. تو یہ بالکل درست نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑا ولی، سب سے بڑے جو اللہ کے یہاں مقرب ہے، سب سے بڑے نبی وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مرتبہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم لوگوں سے بھی مصافحہ کرتے ہیں، آپ سے بھی مصافحہ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی معانقہ گلے ملتے ہیں، آپ سے بھی معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو لوگوں میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہیں ہوا. تو آپ کی تعظیم کے لیے کم از کم کوئی خاص چیز ہونی چاہیے. تو آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، کہ آپ کی خاص تعظیم کہ تعظیم کے لیے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہمارا سر، مسلمانوں کا سر جھک نہیں سکتا کسی کے بھی سامنے. حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب تھا، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ چادر کو ہٹاتے تھے، اور چادر ہٹانے کے بعد کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تبارک و تعالی یہود اور عیسائیوں کے اوپر لعنت بھیجے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، کہ نبیوں کے قبروں کے پاس جا کے سجدہ کر دیں۔ اماں جان فرماتی ہیں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس سے منع کر رہے تھے کہ ایسا مت کرنا کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بھی تم سجدہ گاہ بنا دو اور وہاں سجدے کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے ذہن میں جو قرآن کریم کہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ توحید یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تنے تنا اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں دلیل دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اور سمجھانے جاتے ہیں کہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ گھر کا بڑا ہوتا ہے تو ایک کسی کو کہتا ہے کہ تو یہ کام کر لے، تو یہ کام کر لے، تو یہ کام کر لے، تو پھر اللہ میاں سب سے بڑے ہیں تو وہ اپنے ولیوں کو کام سپرد کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو۔ یہاں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے ہمارے جیسا مانا، جو ہم تو ایسی ذات ہیں، ہم ایسے ہیں کہ ہم ایک ساتھ سارے کام نہیں پورا کر سکتے۔ اللہ ہماری طرح نہیں ہے، اللہ تو کہہ دے کون ہو جا سب ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اللہ کو بھی اپنے جیسا مان لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز بہت اہم ہے، اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے ہمارے یہاں کا جو ابھی ماحول چل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں تو سمجھ دی ہے لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ کوری سلیٹ ہیں، اور یہ لوگ اسکولوں میں جا کر کیا سیکھتے ہیں اس پہ ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے۔ یہ لوگ وہاں پر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بچے جو ہیں وہ بھی وہاں پرارتھنا کرنے لگ جاتے ہیں، سر جھکانے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ خود میرے سامنے بات آئی کہ ایک مسلمان لڑکا جو حفظ کر رہا ہے وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں پرارتھنا کراؤں گا، میں پرارتھنا کراؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دھیان نہیں دیا ہم نے ان کی طرف۔ تو ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پر، ہمارے پاس جو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھیں کارگزاری نے کہ کیا چل رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے مستی میں مست ہیں، اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نسلوں کا ایمان کے سودے ہو جاویں۔ یہ بچے کوری سلیٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کو تو جو کہہ دیا گیا وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ان کو کہہ دیا وہاں ٹیچر نے کہ یہ سرسوتی دیوی، اس کے سامنے تم سر جھکاؤ گے تو تمہیں علم آئے گا۔ بچہ چاہتا ہے کہ میں علم والا بنوں، مجھے کچھ آ جاوے، تو وہاں جا کے جھکائے گا۔ اس کو یاد نہیں ہوگا تو وہاں جا کے جھکائے گا۔ کیوں؟ وہ بچے کی غلطی نہیں ہے، وہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو یہ صحیح ایمان نہیں بتایا۔ خیر، تو یہ ایک تو اس میں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اللہ کو ایسا جاننا جیسا وہ ہے، ہم اللہ کو ایسا مانیں جیسا کہ وہ ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو ایسا نہیں جانا، نہیں مانا، تو ہم گویا اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ورنہ تو وہ بھی لوگ یہ سمجھتے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری ایک چیز اس میں یہ آئی کہ یہ صلح لے کر آئے تھے، صلح کرنے آئے تھے کہ یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے، جو ہم تم پر ظلم کر رہے ہیں، اس بات کو ختم کرو اور صلح کر لیتے ہیں۔ یہاں منع کر دیا گیا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر دوسری ایک آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر یہ لوگ آپ کے سامنے صلح کرنے آویں، اپنے آپ کو جھکا دیں تو آپ صلح کر لیجئے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ کہ صلح کرنے کے بعد آدمی کو یوں ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا کرے گا،
تو کہتے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو۔ یہاں منع کر دیا گیا اور وہاں صلح کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر وہاں کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ صلح ہوئی۔ حضور نے صلح کی کہ ہم اور تم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور جو ہمارے ساتھ لڑنے آئے گا اس کا ہم ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ صلح ہوئی تھی، تو حضور نے یہاں بھی صلح کی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ حضور نے انہی کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تھی اور اتنی دب کے صلح کی تھی۔ یہاں منع کیا جا رہا ہے، وہاں صلح ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں صلح نہیں ہو سکتی۔ دین کے معاملے میں صلح کسی سے بھی نہیں ہو سکتی، کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں دین کے علاوہ جو چیزیں ہیں ملکی سطح کے اوپر ہے، جیسا کہ بھائی ملک کی ترقی کے لیے ہم سب محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے۔ ملک میں کوئی آفت آ گئی، ہم سب اس کے پیچھے خرچ کریں گے تو اس کے لیے صلح ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ یوں کہیں کہ ہم تو یونیفارم سول کوڈ لانے والے ہیں، اب تم بھی مان لو ہمارا، UCC ہم لا رہے ہیں تم ہمارا مان لو، تو یہ ہونے والا، ہم اس کو مان سکتے نہیں ہیں، ہم اس کو تسلیم کریں گے نہیں۔ تو یہ الگ ہے۔ یہاں جو صلح کی بات ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ تم ہمارے دین پہ آ جاؤ، ہم تمہارے دین پہ آ جائیں، یا کم سے کم اتنا کر لو کہ جب تم مکہ کے اندر آؤ تو ہمارے بتوں کو صرف ہاتھ لگا لیا کرو، گویا اس کی تھوڑی سی تعظیم کر لیا کرو۔ تو اس کو منع کر دیا گیا کہ بتوں کی تعظیم نہ آج ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی مسلمان کرنے والا ہے، نہ آئندہ کبھی بھی مسلمان کرنے۔ تو دین کے معاملے میں تو کوئی صلح ہو ہی نہیں سکتی، دین کے معاملے میں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، ایک حدیث میں ہے، الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، کہ آپس میں صلح جائز تو ہے، لیکن وہ صلح جو کسی حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے تو یہ صلح جائز نہیں ہے، یہ صلح۔ اسی لیے ہم آپس میں کوئی معاملہ کریں اور معاملہ ایسا ہو جائے، گڑبڑی ہو جائے اور ہم کیا چلو نا ہماری صلح ہو گئی، تو وہ نہیں چلے گا۔ معاملے کو کیا کرنا پڑے گا؟ درست کرنا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اور حضور کے فعل سے اور دوسری آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم کسی چیز میں ان کے ساتھ دین کے معاملے میں صلح نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بہت مشہور قول ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی کی فرما برداری نہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی کی فرما برداری نہیں۔ اماں ابا کی فرما برداری خود قرآن کریم کہتا ہے، حتیٰ کہ اماں ابا کہے نفل چھوڑ دو تو نفل چھوڑ دیں گے، نفل روزے کو کہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی پوری اطاعت کی جائے گی، سب کچھ ہے۔ لیکن خود قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر یہ لوگ یوں کہیں، ماں باپ ہیں مشرک ہیں، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تو بھی مشرک بن جا، تو کفر کر، تو ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، تو پھر وہاں ماں باپ کی بھی مانی جائے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مقابل میں کسی کی مانی نہیں جائے گی۔ اور بات سیدھی سی ہے کہ جو ساری ذات، پوری ذات اور ذات کا ایک ایک عضو اور ایک ایک طاقت جس اللہ نے دی، جو اللہ اس کو قائم رکھے ہوئے اور جو اللہ آئندہ اس کو باقی رکھنے والا ہے، اور جو اللہ دنیا آخرت زمین آسمان کھانا ہوا سب کچھ دے رہا ہے، اس کی فرما برداری ہوگی یا دوسروں کی ہوگی؟ سیدھی سی چیز ہے، جو سب کچھ دے رہا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس کی فرما برداری سب سے پہلے ہوگی۔ تو اس لیے ماں باپ کی بھی مانی نہیں جائے گی۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کے اندر ان کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے کہ جو دین کے مقابل میں آتی ہو، دین کے علاوہ کے اندر صلح کی جا سکتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا تھا امیر بنا کر. اتفاق سے یہ ہوا کہ کافروں نے ان کو پکڑ لیا، پورے لشکر کو پکڑ لیا گیا. جب اس کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ عبداللہ تو بڑے زبردست آدمی ہے، اگر یہ ہمارے فوج میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. یہ لوگ پہچانتے تھے، یہ بادشاہ ایسے ویسے نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کے اندر کیا صلاحیت ہے. تو اس نے حضرت حذافہ رضی اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آفر کی کہ میں تجھے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دیتا ہوں اور اپنی بیٹی سے نکاح بھی کر دیتا ہوں، تو اسلام چھوڑ دے. تو اسلام، حضرت عبداللہ نے کہا ایسا تو کبھی، یہ تو کیا ہے، تو تیری پوری سلطنت نہیں پوری دنیا کی سلطنت دے دے گا تب بھی میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس نے کہا کہ اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گا تو پھر تجھے ایسی سزا دی جائے گی کہ تو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایمان چھوڑ دوں اور تیری بات کو مان لو. تو اس نے ایک بڑی کڑھائی منگوائی، اس میں تیل بہت زیادہ گرم کیا، پھر ایک مسلمان کو پکڑ کر اس تیل کے اندر ڈال دیا. جیسے ہی اندر گرا پورے اعضاء جل گئے اور سب اعضاء الگ الگ ہو گئے. حضرت حذافہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے. پھر اس نے کہا کہ اگر تو نہیں مانے گا تو تیرا بھی یہی حشر ہوگا، تجھے بھی ڈال دیا جائے گا. انہوں نے کہا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جب لے جانے لگے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو یہ بادشاہ سمجھا کہ لگتا ہے کہ اب یہ نرم ہوئے ہیں. ان کو بلایا اور کہا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تو مان جا، اب موت کے ڈر سے رو رہا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اللہ کے لیے آج قربان ہونے جا رہی ہے. کاش کہ میرے بدن میں جتنے بال ہیں وہ سارے بال کے بقدر میری جان ہوتی اور تو ایک ایک کر کے اس کے اندر مجھے ڈال دیتا اور ساری جانیں ختم کر دیتا. تو اس لیے میں تو رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنا عزم والا آدمی ہے تو اس کا دل بھی نرم ہوا. اس نے کہا چل ایک کام کر، تو میرے پیشانی پہ بوسہ دے دے اور تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ صرف مجھے نہیں میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بوسہ دے دے. انہوں نے بوسہ دیا اور پھر بوسہ دے کر اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر جب نکلے مدینہ، جب یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آئے اور ان کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر بوسہ دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ کہاں کس چیز کی اجازت ہے شریعت میں، کس چیز کی. شریعت میں ایک اجازت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ تو کفر کا کلمہ بول دے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے، تو اس وقت صرف زبان سے کفریہ کلمہ بولنے کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مر جاوے لیکن نہ بولے. لیکن اگر بول دیتا ہے، دل میں ایمان ہے اور زبان سے بولتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے گنجائش ہے. تو انہوں نے اس کو تو برداشت نہیں کیا کہ میں کفریہ کلمہ بول کر ابھی بچ جاؤں. اور دوسرا ایک یہ کہ کوئی گناہ کا کام کہا جاوے، جیسے کافر بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، اس کے پیشانی پر بوسہ دینا، تو یہ بھی اس کی تعظیم کرنا، اور ایسے کی تعظیم یہ جائز نہیں ہے. لیکن کوئی اگر ایسا کام ہے کہ صرف تعظیم کرنی پڑ رہی ہے اور اس کی وجہ سے جان بچ جاتی ہے، تو پھر وہاں حکم یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی تعظیم کر کے اپنی جان بھی بچا لے اور دوسروں کی جان بھی بچا لے. تو اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین، کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا کہ کہاں کتنی حد اللہ نے رکھی ہوئی ہے، کہاں کتنی حد اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل ایمان. تو خیر، تو ہم ان کے ساتھ اس آیت کا اور اس سورت کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز میں ان کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے. لہذا یہ جو ابھی لا رہے ہیں اور ان کے جو بل لانے کا ارادہ ہے UCC، تو یہ بھی ہم اس کے بارے میں ان کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں ہے ہی کیا
کہ اس میں ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، خاندانی نظام کو، اس لیے کہ کورٹ کے اندر بھی آج بھی مسلمانوں کے پاس مسلم پرسنل لا باقی ہے، اور مسلمانوں کا اگر کوئی مقدمہ کورٹ میں جائے گا نکاح کا، طلاق کا، میراث کا، وصیت کا، تو یہ سارے جو مقدمات کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ والے بھی اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، اور اسی لیے جو لا کمیشن ہے اس نے رائے مانگی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا جو لوگ وہاں اس پر ہیں کہ اس نے ہر آدمی سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، ہندوستان کے ہر فرد سے یہ رائے مانگی ہے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یعنی سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، مسلمانوں کا بھی الگ نہیں اور دوسرے مذہب کا بھی الگ نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا جہاں نقصان ہے وہاں ہندوؤں کا اور زیادہ نقصان ہے۔ بہت سارے ان کے وہ ہے کہ جن کے یہاں الگ الگ ریت ہے، رواج ہے، وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، لنگایت کا بھی ہے، اسی طریقے سے جو سکھ برادری ہے ان کا بھی ہے، سب کا ہی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب اس نے مانگی ہے ہم سے رائے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم رائے دیں، ہم لا کمیشن تک اپنا احتجاج پہنچاوے، اپنی رائے کو بھیجیں۔ اور وہ کیسے بھیجیں گے؟ تو ای میل کے ذریعے بھیجا جاوے، اور ای میل کس طریقے سے کریں گے، کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے بہت آسان طریقہ کر دیا ہے نا، QR کوڈ دے دیا ہے کہ اس کو اسکین کرو، اور اسکین کر کے نا اپنا نام لکھ کے نا وہاں سینڈ کر دو تو فوراً چلا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اپنوں نے یہاں بھی 2-4 جگہ پہ وہ QR کوڈ لگا دیے ہیں، تو ابھی تک جس نے نہیں کیا وہ بھی کر لے گا، اور اس کو فوٹو پاڑ کر لے جاوے گھر پہ، اور ہماری مستورات کے ذریعے، ہمارے دوستوں کے ذریعے وہاں تک بات پہنچاوے کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں، کیونکہ ابھی کرنے کا کام یہی ہے۔ کوئی عام آدمی نے یہ سوال ہم سے نہیں کیا، بلکہ جو لا کمیشن ہے، جو لوگ یہ لو بناتے ہیں اور کرتے ہیں، اس کے سربراہ نے یہ مانگا ہے کہ تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچائیں کہ ہم اس کو چاہتے نہیں، اور بہت آسان کر دیا گیا ہے، صرف اسکین کر کے نا اپنی بات کو وہاں تک پہنچا دینی ہے۔ تو اس لیے ہم سب یہ بات وہاں تک پہنچاویں، یہاں لگا دیا گیا ہے، اپنے گھر والوں کے ذریعے بھی اس کو پہنچاویں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم پرسنل لا کو پوری حفاظت فرماوے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کو اپنے طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ امت کا درد کوڑن اور فکر عطا فرما۔ اے میرے اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ صحیح ایمان اسلام عطا فرما دیجئے، یا اللہ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ مسلم پرسنل لا کی پوری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ مسلم پرسنل لا کی پوری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ اس تفسیر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔